دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو چاہتا ہو نا کہ اس کا درود شریف بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اور بڑے خوش و خضوع کے ساتھ، بڑے دھیان کے ساتھ اور حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تصور میں اور حضور کی محبت میں ڈوب کر پڑھا جائے نا، سب سے پہلا کام اسے جو کرنا ہوگا وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا ہوگی، اپنی آنکھوں کو بد نگاہی سے بچانا ہوگا، ان چیزوں کو دیکھنے سے کہ جن کو دیکھنے سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے سے اپنی آنکھوں کو بچانا ہوگا، کیونکہ جو شخص بد نگاہی کرتا ہے کبھی بھی اس سے عبادت کی لذت محسوس ہو ہی نہیں سکتی، اس کا عبادت کرنے کا دل ہی نہیں کرے گا۔ یہ بات نوٹ ڈاؤن کر لیں کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں، غلط چیزیں دیکھتے ہیں، فحش چیزیں دیکھتے ہیں، بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں، جناب فیس بک، یوٹیوب، ٹک ٹاک، سوشل میڈیا پر اور طرح طرح کی سائٹس دیکھتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ بہت بری نحوست ہے، بہت بڑی لعنت ہے، یہ روحانیت کو ڈیمیج کر کے رکھ دیتی ہے، بندہ پورے کا پورا برباد ہو جاتا ہے۔ عبادت تو سمجھیں کہ بھول جائے نا آپ، اگر آپ بد نگاہی کرتے ہیں کبھی بھی آپ کو عبادت کا خشوع و خضوع نصیب نہیں ہوگا، اور بد نگاہی کرنے والا تو عبادت سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے۔ اور جو بد نگاہی سے بچتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑی اور اس نے اپنی نظر پھیر لی تو اللہ تبارک و تعالی اسے عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ جو بندہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچاتا ہے، تو پھر اسے انعام کیا ملتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اسے عبادت کا خشوع و خضوع نصیب فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ تو جو بھی چاہتا ہو کہ توجہ سے پڑھا جائے نا، سب سے پہلا کام گناہوں کو ترک کر دے، اللہ کی معصیت، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے، بد نگاہی چھوڑ دے، سچی پکی توبہ کرے اور پھر درود پاک پڑھے، پھر دیکھے کہ کیسے اسے درود شریف پڑھنے کا مزہ بھی آتا ہے اور درود شریف پڑھنے کی توفیق بھی ملتی ہے، اور پھر کیسے اس کا خشوع و خضوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس کا درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے نعت شریف کثرت کے ساتھ سننی ہے، وہ نعت شریف کی جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، وہ نعتیں کہ جو آپ کو بہت زیادہ پسند ہو، اپنے موبائل میں، اپنے اینڈرائڈ سیل فون میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، روزانہ ان کو سنیں اور پھر درود شریف پڑھیں، دیکھیں کیسے آپ کی کیفیت بنتی ہے، توجہ سے آپ کا خشوع و خضوع کے ساتھ آپ کا درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا کام وہ یہ کہ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی اگر آپ کو زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے تو اس کو تصور میں لائیں، یا پھر جو ہے وہ گنبد خضرا شریف اور جو ہے وہ سنہری جالیاں، مواجہ شریف، ان کی پکچرز اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ جب بھی درود شریف پڑھنے بیٹھیں تو موبائل کو سامنے رکھیں، گنبد خضرا شریف کو سامنے رکھیں اور درود شریف پڑھیں، اور اس تصور کے ساتھ آنکھیں بند کیے کہ میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا پڑھا گیا درود پاک سن بھی رہے ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں، اور میں جس طرح ادب و اداب کے ساتھ جس طرح بھی میں درود پاک پڑھ رہا ہوں نا، وہ سب کا سب حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، میں جس طرح بھی درود پاک پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اہل محبت کا درود پاک میں خود سنتا ہوں، دوسروں کا پہنچایا جاتا ہے، کہ جو توجہ سے، محبت سے، خشوع و خضوع سے درود پاک پڑھتا ہے نا، اس سے یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ یہ درود پاک وہ درود پاک ہوتا ہے کہ اس کا پڑھا گیا درود پاک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنفس نفیس خود سماعت فرماتے ہیں۔ کتنی خوش بختی کی بات۔ اچھا پھر آپ اتنے خوش نصیب کہ جب آپ درود پاک پڑھیں، ایک فرشتہ آپ کا نام، آپ کے والد صاحب کا نام حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں پیش کرتا ہے، آقا آپ کا فلاں غلام فلاں بن فلاں آپ کی ذات پر درود پاک پڑھ رہا ہے۔ پھر ایک مرتبہ نہیں بلکہ جتنی مرضی مرتبہ آپ پڑھیں، آپ 1000 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ وہ حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام پیش کرے گا۔ آپ دن میں 10,000 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 10,000 مرتبہ آپ کی حاضری آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں لگے گی۔ تو کتنی خوش بختی کی بات ہے۔ اور پھر جب آپ کثرت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ حضور کی محبت میں ڈوب کر روزانہ بلا ناغہ توجہ سے درود پاک پڑھیں گے، کتنا فائدہ ہوگا۔ اور ایک آخری ایڈوائس وہ یہ کہ دن بھر میں ایک وقت ایسا ضرور نکالیں کہ جس میں توجہ کے ساتھ جائے نماز پر بیٹھ کر آپ درود پاک پڑھیں، آنکھیں بند کیے، گنبد خضرا شریف کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے،
تھوڑی تعداد رکھ لیں لیکن روزانہ نہ پڑھیں. جو آپ بیٹھ کر ایک جگہ کامل دھیان کے ساتھ باوضو درود شریف پڑھیں گے تو اس کی آپ کو بہت زیادہ برکات ملیں گی. ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا.